تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، بیٹیوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور اس کے بعد گڑ گڑا کے اللہ کی راہ میں اللہ سے دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ یہ آیت تاریخ اسلام کے ایک مشہور واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور اس کے اندر پوری اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ جو واقعہ مباہلہ کے نام سے اسلام کی تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے، اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نجران کے نصرانی لوگ، عیسائی لوگ، کرسچنز جو تھے نجران میں، ان لوگوں نے جب اسلام کو دیکھا کہ پھیل رہا ہے اور اس کا غلبہ ہو رہا ہے اور لوگ تیزی سے اور شدت سے اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ان کے راہبوں نے، عالموں نے کہا کہ ہمارے لوگ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی اسلام کے چرچے شروع ہو گئے ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم ایک ڈیلیگیشن بنا کے ان سے جا کے ملیں اور مل کے بات کریں۔ ایک دو دن تک باتیں کرتے رہیں گے اور اس کے بعد پلٹ کے آ کے اپنے عوام سے یہ کہہ دیں گے کہ ہم چلے گئے تھے خود اور جا کے بات کی، دیکھ کے آئے، بحث کر کے آئے، ہم کو تو وہ سیٹسفائی کر نہیں پائے اور ہماری باتوں کا تو جواب دے نہیں پائے، اور یہ وہ رسول نہیں ہیں جن کا تذکرہ انجیل میں ہے۔ ہم تو خود گئے تھے اور خود دیکھ کے آئے۔ اس طریقے سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں۔ چنانچہ وہ پہلے سے اپنا ذہن بنا کے گئے کہ ہمیں خالی بحث کرنا ہے، ماننا نہیں ہے کچھ۔ ایک دو دن بحث کریں گے اور اس کے بعد چلے آئیں گے۔ چنانچہ وہ بحث کرنے کی نیت سے مدینے پہنچے۔ سرور کائنات نے ان کا استقبال کیا، جیسے مہمانوں سے ملا جاتا ہے اس طرح ملے۔ مسجد میں ریت کا فرش تھا، کوئی فرش نہیں تھا، چٹائیاں یا دری یا قالین یا اس طرح کوئی چیز مسجد میں نہیں تھی رسول کے۔ سمندری ریت لوگ لے آتے تھے، وہی بچھی تھی۔ آپ نے ان کے واسطے اپنی ہوا بچھا دی۔ مہمان نوازی، اسلام نے مہمان نوازی سکھائی ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اپنی ہوا بچھا دی اور ان کو بٹھایا۔ انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے بات کریں، اور ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے
تو رسول نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا، اور جب بات شروع ہوئی تو سرکار دو عالم نے حضرت عیسیٰ کی بہت تعریف کی۔ قرآن نے تعریف کی ہے، ظاہر ہے حضرت عیسیٰ کی سرور کائنات نے تعریف کی، اور کیا بہترین شخصیت و عظیم انسان جو وہ تمام چیزیں جو حضرت عیسیٰ کے شایان شان تھیں وہ سب بیان کی۔ اور جب ساری تعریفیں کر چکے تو کہنے لگے بس ایک کمزوری تھی ان میں، اور تو کوئی بات ان میں نظر نہیں آتی سوائے اچھائیوں پہ، بس ایک بات تھی۔ تو سارے مجمع نے کہا وہ ایک بات کیا، وہ کون سی بات جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، جس پر آپ کو اعتراض ہے؟ کہا وہ بات یہ تھی کہ وہ عبادت بالکل نہیں کرتے تھے، وہ عبادت نہیں کرتے تھے، بس اتنی سی بات ہے، اور تو سب باتیں بہت عمدہ۔ با اتنا کہنا تھا کہ وہ سب چیخنے لگے، ارے صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے، وہ تو ایسی عبادت کرتے تھے، ایسی عبادت کرتے تھے، ایسی عبادت کرتے تھے۔ اور اب حضرت عیسیٰ کی عبادت کے واقعات ان کے بڑے پادری نے اور جتنے اس کے ساتھ تھے سب نے ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کیے۔ حضور خاموشی سے ان سب کی بات سنتے رہے۔ جب وہ اپنی باتیں کہہ چکے تو آپ نے فرمایا تو پھر آپ کا جواب تو ہو گیا۔ کہا ہمارا جواب کہاں ہوا؟ کہا آپ نے ان کی عبادت کے قصے بیان کیے، تو جب وہ خدا کے بیٹے تھے اور خدائی میں شامل تھے تو وہ عبادت کس کی کرتے تھے؟ وہ عبادت کس کی کرتے تھے بھائی؟ تو بات تو پہلی منزل میں ختم ہو گئی تھی۔ اگر کوئی واقعاً سوال کا جواب کرنے آیا ہوتا تو وہ تو وہیں بلا جواب ہو گیا تھا، بات ختم ہو گئی تھی پہلی میٹنگ میں۔ مگر وہ لوگ کو تو کٹھوجتی کرنے پائے تھے، بحث کرنے پائے نہیں تھے۔ انہوں نے ادھر ادھر کی اور باتیں چھیڑ دی، یہ کیا وہ کیا۔ مختصر یہ ہے کہ 2 دن تک 3 دن تک مسلسل بحث ہوتی رہی، اور آخر میں وہ دن آیا کہ اب یہ 3 دن کے بعد یہ چلے جائیں گے۔ تو اگر یہ یوں ہی نکل گئے تب تو بڑا نقصان ہوگا، اور یہ اپنی بستی میں جا کے وہی کہیں گے جس لیے آئے ہیں۔ لہذا یہ آیت نازل ہوئی جس کی میں نے تلاوت کی ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اب اگر اس کے بعد بھی لوگ آپ سے کٹھوجتی کریں جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، علم سے مراد قرآن ہے، علم سے مراد قرآن، ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اب اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ آپ سے کٹھوجتی کریں جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا یعنی قرآن آ چکا، تو اب یہ یوں ماننے والے نہیں ہیں۔ ان سے کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں۔ ابتحال کہتے ہیں گڑ گڑا گڑ کے اللہ کی بارگاہ میں رونا، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں مانگیں، اور کیا کریں؟ وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت قرار دیں جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت قرار دیں جھوٹوں پر۔ یہ ان کو چیلنج دیا گیا۔ یہ آیت میں نے اس لیے شروع کی ہے،
واقعہ مکمل کر دوں تاکہ کسی کے ذہن میں تشویش نہ رہ جائے۔ دوسرے دن سرور کائنات بیت الشرف سے جو برآمد ہوئے حکم خدا کے پورا کرنے کے لیے، جیسا کہ قرآن میں آیا تھا، تو امام حسن انگلی پکڑے ہوئے ساتھ تھے، امام حسین رسول اللہ کی گود میں تھے، ان کے پیچھے پیچھے رسول اللہ کے جناب سیدہ تھیں، اور جناب سیدہ کے پیچھے مولا علی تھے۔ اس طریقے سے چھوٹا سا سچائی کا لشکر یہ حق و صداقت کا لشکر مدینے کی گلیوں سے ہوتا ہوا اس مقام تک پہنچا جہاں پر ان کے خیمے لگے، اور جس جگہ پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ جگہ نسبتاً بلندی پر تھی جہاں ان کے خیمے لگے تھے، اور وہ لوگ انتظار میں تھے کہ سرور کائنات آتے ہوں گے۔ چنانچہ ان کا وہ سب سے بڑا پریس جو تھا، اسقف اعظم، یہ اسقف پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ عہدہ ہے جو سب سے بڑا ہوتا ہے، پریس اس کو کہتے ہیں۔ تو اس نے آتے ہوئے مجمع کو دیکھا اور مڑ کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں وہ صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کہہ دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اگر کہہ دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، ورنہ کوئی نصرانی روئے زمین پر زندہ بچے گا نہیں۔ یہ کہہ کے وہ بلندی سے نیچے آیا، اور وہ معاملہ جو 3 دن میں فیصل نہیں ہو پایا تھا، اب 1 منٹ میں فیصل ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضور ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، ہمیں مباہلہ نہیں کرنا ہے۔ رسول رحمت مجسم تھے، انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی کہ نہیں میں تو بس دعا کروں گا، نہیں، یہ تعلیمات اسلام کے خلاف ہے۔ بڑی خندہ پیشانی سے جواب دیا، نہ صحیح تمہاری مرضی، تو پھر ٹھیک ہے نہ کرو، اسلام قبول کر لو، نہیں تمہاری سمجھ میں آتا مباہلہ نہ کرو، کوئی بات نہیں، یہ مذہب ہمارا ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ ہے، یہ تمہارے سامنے ہے، اس کو قبول کر لو۔ کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو پائے گا ہم سے، یہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ کہا اچھا تو پھر کچھ ٹیکس دے دیا کرو، جزیہ جس کو عربی میں کہا گیا ہے۔ جزیہ کے لیے یورپ نے بہت غلط باتیں کی ہیں۔ ٹیکسز جو اسلام میں ہیں، خمس و زکوٰۃ وغیرہ، فطرہ اور یہ سب، یہ نان مسلمس پر نہیں ہے، مسلمانوں پر ہے۔ تو نان مسلمس کے لیے جو ٹیکس ہے اس کا نام جزیہ ہے۔
اور اس کے نتیجے میں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ان کے جان و مال کی حفاظت۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اور یہ اس وقت کا سبجیکٹ نہیں ہے جو عرض کروں آپ سے، لیکن جزیہ دینے کے بعد پھر اسٹیٹ جو ہے وہ ان کے جان و مال کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ جزیہ دینے والے کو کوئی قتل نہ کرے، کوئی مارے نہیں، کوئی ستائے نہیں، کوئی اس کی مال نہ کھا جائے، کوئی اس کی جائیداد نہ ہڑپ کر لے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی حفاظت اسٹیٹ کے ذمہ ہوتی ہے۔ کہا کہ تھوڑا سا ٹیکس دے دیا کرو۔ ان کا ہاں یہ منظور ہے۔ اب تو پھنسے ہوئے تو تھے ہی، اب کیا کرتے؟ سوچے بہت لمبا ٹیکس لگائیں گے۔ انہوں نے بالکل نامینل ٹیکس لگایا جس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی، ذرا سا بالکل۔ فار ایگزامپل ہر آدمی سال میں 2 روپے دے دے، مثلاً آج کل کو کہہ دے کہ 7 سال میں 2 روپے دے دیا کیجیے، تو سال میں 2 روپے کی قیمت کیا ہوئی؟ انہوں نے بالکل نامینل ٹیکس لگایا۔ وہ تو شاد ہو گئے کہ اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جی جی بالکل 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 ہم حاضر کر دیں گے۔ ہاں ہم حاضر کریں۔ کہا بس ٹھیک ہے جاؤ۔ تو در حقیقت رسول ان کے پیسے کو لوٹنا نہیں چاہتے تھے کہ ان سے پیسے لے لیں، مال کی قیمت نہیں تھی۔ یہ ٹیکس نامینل اس لیے تھا کہ یہ خراج ملتا رہے اسلام کی صداقت کو۔ تو جو مسئلہ 3 دن حل نہ ہوا بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ قرآن آ چکا، اہل بیت کے آ جانے سے 1 منٹ میں حل ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن تنہا جو ہے وہ مسائل کو حل نہیں کر سکتا بغیر اہل بیت کے، جب تک اہل بیت کا تو اس سال میں نے اس آیہ مبارکہ کا انتخاب اس لیے کیا، یہ تو میں نے واقعہ سنا دیا تاکہ مجلس میں آنے والوں کے ذہن میں پس منظر میں یہ واقعہ رہے، اس لیے کہ اس کا ریفرنس تو اشر بھر آئے گا، لہذا واقعہ کا علم جو ہے وہ رہے۔ بات جو ہے میں نے اس لیے شروع کی ہے اور آیت اس لیے پڑھی کہ مجھے یہ واقعہ نہیں پڑھنا تھا۔ اس ظلم و فساد سے بھری ہوئی دنیا میں جبکہ دن بدن دہشت گردی، ظلم، قتل، غارت گری، فرعونیت، نمرودیت، یزیدیت بڑھتی جا رہی ہے اور دنیا فساد کا گہوارہ بنتی جا رہی ہے، اور انسانوں میں وہ فکر ڈیولپ ہو رہی ہے جو انسانی جان کی قیمت ہی نہیں سمجھتی اور اپنے مقصد کو تشدد و ظلم کے ذریعے سے پورا کرنا چاہتی ہے، اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور دنیا میں اسلام کی شکل بگاڑنے کے لیے نعرہ تکبیر لگا لگا کے اور بینر پر کلمہ طیبہ لکھ لکھ کے انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے۔ اس جیتی جاگتی دنیا میں جس میں ہر چیز کا ویڈیو بن کے پوری دنیا میں 1 منٹ میں پھیل جاتا ہے، کتنی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ایک آدمی کو کتنے آدمی گولیوں سے چھلنی کر رہے ہیں، کس طریقے سے گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، کس طریقے سے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں۔
اس ظلم و تشدد کی بھری دنیا میں دنیا کو انتظار ہے کسی ایسے رہبر کا جو انسانی فکر کو سیدھے راستے پر لگا دے. اور اب تھوڑے دنوں میں یقین مانیے آپ ان تحریکوں کو نہ طاقت دبا پائے گی، نہ فوج دبا پائے گی، نہ CID دبا پائے گی، نہ اسلحے دبا پائیں گے، اس لیے کہ انسانی فکر بہک رہی ہے. یہ شخصیت نہیں بہک رہی ہے، یہ پورا دھارا بدل رہا ہے جیسے دریا کا. اور تھوڑے دنوں بعد یقین مانیے آپ کہ انسان چلائے گا کہ کوئی ایسی شخصیت آئے جو فکر انسانی کو ڈومینیٹ کر سکے اور اس پر حکومت کر سکے تاکہ اس غلط بہکی ہوئی فکر صحیح راستے پر لگ جائے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کا بھیجا ہوا رہبر ایک مرتبہ پھر اس دنیا میں آ کے انسان کو اصلاح کرے. تب لوگوں کی سمجھ میں غیبت کی مصلحت بھی آئے گی اور طول غیبت کا راز بھی کھل جائے گا. تو ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور جو محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں اور تو کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری آوازوں میں وہ اثر نہیں ہے، ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے جو انسانی فکر کے دھارے کو موڑ سکے. لیکن کم از کم اتمام حجت کے طور پر اور اپنے ذہنوں کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو ان کرداروں سے آشنا تو کر سکتے ہیں جو کردار انسانیت کی رہبری کے لیے آئے تھے، جو کردار انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے، جنہوں نے اس زمانے میں جو دور جہالت کہلاتا تھا تبلیغ کر کے ان درندوں اور جاہلوں کو اسلام جیسی نعمت سے آشنا کر دیا تھا. لہذا میں نے یہ سوچا کہ اس سال کے عشرے میں میں آپ کے سامنے شان پنجتن پڑھوں. اس لیے کہ پنجتن وہ ہیں کہ جن کے دور میں اسلام کی تاریخ کے وہ تمام اہم واقعات گزرے ہیں جن پر بعد میں عمارت بنی ہے. جس طریقے سے کوئی محل بنایا جاتا ہے تو محل زمین پر دیواریں اٹھا کے نہیں بن جاتا، نیویں ہوتی ہیں جو بھری جاتی ہیں، اور جو نیویں بھر دی جاتی ہیں اس پلان کے حساب سے کہ یہاں پر ہال ہوگا اور یہاں پر کمرے ہوں گے اور یہاں صحن ہوگا اور یہاں یہ ہوگا اور یہاں یہ ہوگا اور یہاں یہ ہوگا، اسی وہ بعد میں کنسٹرکشن ہوتا ہے. تو 50 مالے کی بلڈنگ ہو
یا 100 مالے کی بلڈنگ ہو یا اس سے بھی اونچی بلڈنگیں ہوں، پورا اس کا فاؤنڈیشن جو ہے، اس فاؤنڈیشن میں وہ پوری بلڈنگ چھپی ہے۔ اب اسی فاؤنڈیشن کے اوپر پلرز اٹھتے ہیں، اسی فاؤنڈیشن کے اوپر پارٹیشن والز بنتی ہیں، اسی میں روم نکلتے ہیں، اسی میں گیلریز نکلتی ہیں، اسی میں ہال نکلتے ہیں، سب کچھ اسی میں نکلتا ہے، لیکن یہ کہ وہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ پہلے سے مضبوط کر کے بنا دی جاتی ہے کہ اس کے اوپر یہ عمارت بنے گی۔ تو اسلام کی پوری فاؤنڈیشن جو ہے وہ پنجتن کے پاک کے زمانے میں رکھی گئی۔ موافقت، مخالفت، دوستی، دشمنی، عداوت، پیار، محبت، سب کچھ اسی زمانے میں ہوا۔ اب اس کے بعد عقیدتوں کے لحاظ سے، محبتوں کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے کوئی کسی طرف بہ نکلا، کوئی کسی طرف چلا گیا، لیکن اصل میجر واقعات جو تھے وہ سب اسی کے اندر ہو گئے۔ اب اسی کا رد عمل ہے جو آج تک ظاہر ہو رہا ہے 1300 برس میں اور ہمایوں نے۔ لہذا ہم بنیادی طور سے آج کی بات کرنے سے بہتر ہے کہ اس زمانے کی بات کریں کہ اس زمانے سے لے کے کیا ہوا۔ تو اب اس لیے میں نے اس آیت کو منتخب کیا کہ آیتیں تو مدح رسول میں بہت ہیں قرآن میں، مدح علی میں بھی آیتیں ہیں، جناب فاطمہ کی شان میں بھی آیت ہے، حسنین علیہ السلام کے لیے بھی ہیں، لیکن تفسیری اختلافات، آپسی بحثیں، علماء کے نظریات، فکر کی لغزشیں، قرآن کو اپنے مطلب سے انٹرپریٹ کرنا، ان سب کے اثرات ان آیتوں میں دیکھے جا سکتے ہیں تفسیر میں۔ قرآن مجید میں یہ واحد آیت ہے جس کے اندر ایک آیت میں پنجتن کا تذکرہ ہے، ایک آیت میں پنجتن کا تذکرہ ہے۔ یہ اکیلی آیت ہے جس کے اندر ایک آیت میں پنجتن کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ اور دوسری بات کہ یہ آیت تفسیری اختلافات سے پاک ہے، یعنی اس آیت کے سلسلے میں کوئی بحث یہ نہیں ہے کہ یہ ان سے یہ مراد ہے، ان سے وہ مراد ہے، ان سے وہ مراد ہے۔ آیہ تطہیر تفسیری اختلافات سے نہ بچ سکی، آیہ مودت تفسیری اختلافات سے نہ بچ سکی، آیہ ولایت تفسیری اختلافات سے نہ بچ سکی، سورہ دہر تفسیری اختلافات سے نہ بچ سکا، لیکن یہ 1400 برس سے تفسیری اختلافات سے بچی ہوئی آیت ہے۔ پنجتن کا تذکرہ ہے، ابنا آنا میں حسنین آ گئے، مخاطب خدا رسول سے ہے، رسول آ گئے، ابنا آنا میں حسنین آ گئے، نسانہ میں جناب معصومہ آ گئیں، انفسانہ میں علی آ گئے۔ سب کہتے ہیں کہ انہی پنجتن کو لے کے نکلے تھے رسول، انہی پنجتن کو لے کے نکلے تھے رسول۔ تو پنجتن کا تذکرہ اس آیت میں ہے، اور تفسیری اختلافات سے یہ آیت جو ہے یہ پاک ہے۔ پھر عالم اسلام میں مسلمانوں کی اکثریت اور میجارٹی پنجتن کو مانتی ہے، پنجتن کا احترام کرتی ہے، اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے نظریے کے اعتبار سے۔ بہرحال پنجتن پاک کا احترام عالمی اسلام میں عام ہے۔
اور عالم اسلام کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ پنجتن کو مانتی ہے۔ ویسے کچھ مائکروسکوپک مائنورٹیز ہیں جو اپنی عداوت کا بھی اظہار کرتے ہیں، مگر ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لہذا شان پنجتن اگر بیان ہو تو شاید کسی مسلمان کی دل آزاری بھی نہ ہو، کسی کا دل بھی نہ دکھے، بلکہ شاید ہر ایک کہے کہ میرے دل کی آواز ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو رسول کے قریب ترین لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول کے ساتھ درود میں شریک ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قانونی طور سے صداقت رسول کے لیے خدا کی طرف سے طلب کیے گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میدان مباہلہ میں کھرے اتر کے بنص قرآنی سچے ثابت ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ زبانی دعویٰ کر دینا کہ میں سچ بولتا ہوں، کوئی مجھے آج تک ایسا نہ ملا کہ جو کہے جناب میں تھوڑا سا جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں آپ سے باتیں تو کر رہا ہوں مگر میں ذرا جھوٹ بولنے کا عادی ہوں۔ جو ہے اس کا دعویٰ یہی ہے کہ جناب میں جھوٹ تو بولتا نہیں، جناب جھوٹ تو میری عادت نہیں۔ ارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا۔ نہ جانے آپ کو بھی زندگی میں ایسے لوگ ملے ہوں گے، مجھ کو بھی ملے ہیں، سمجھے آپ، کہ جناب میں جھوٹ تو بولتا نہیں، جھوٹ سے تو مجھے نفرت ہے۔ لیکن ہم بولیں یا نہ بولیں، قرآن تو ہمیں سچائی کی سند دیتا نہیں۔ قرآن نے پنجتن کو مباہلے کے دن سچائی کی سند دی۔ اب جب نصارائے نجران کو شکست دے کے یہ اپنے گھر پلٹ رہے ہیں تو قرآنی مہریں لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر کہ یہ سچے ہیں۔ کون سچا ہے؟ رسول سچے ہیں، علی سچے ہیں، فاطمہ سچی ہیں، حسن سچے ہیں، حسین سچے ہیں۔ بس ہم اس حشرے میں انہی سچے لوگوں کے قول و عمل بیان کریں گے تاکہ دنیا سمجھے کہ انسانوں کی رہبری کرنے کے لیے اللہ نے کیسے آدمیوں کو بھیجا تھا، اور کیسے نازک موقع پر جب دشمن سامنے بیٹھا ہوا ہے مخالف، اور قرآن وہ نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہلوا رہا ہے رسول سے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ یا اللہ تو بڑا قدرت والا ہے، یہ ہم مانتے ہیں، تو نے اپنے حبیب کو بیٹے دیے مگر کم سنی میں لے لیے۔ جس وقت مباہلہ ہو رہا ہے اس وقت رسول کا کوئی بیٹا موجود نہیں، اس وقت رسول کا کوئی بیٹا موجود نہیں ہے۔ ایسے موقع پر دشمن کے سامنے بیٹے کو بلا رہا ہے، بیٹے کہاں سے ملیں گے؟ بھئی ایک شخص کے بیٹا نہیں ہے، یا پیدا ہوا تھا کم سنی میں فوت ہو گیا۔ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے اٹھا، میں نے کہا ان صاحب سے کہا جن کے بیٹا نہیں تھا کہ شادی ہے میرے لڑکے کی، تشریف لائیے گا۔ انہوں نے کہا جی ہاں میں آؤں گا، ضرور آؤں گا۔ میں نے کہا اپنے بیٹے کو بھی لائیے گا۔
تو کتنا دل دکھے گا اس کا، سوچے گا میری توہین کر رہے ہیں کہ بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو تو معلوم میرے پڑوسی ہیں کہ میرے بیٹا نہیں ہے، انہوں نے کیسے کہا کہ بیٹے کو لائیے گا؟ شاید خود بھی نہ آئے وہ اس بات کے بعد کہ بیٹا کہاں سے لاؤں، کیسے آؤں۔ اگر کوئی اجنبی کہے تو خیر چلیے ٹھیک ہے، شادی میں بال بچوں کو بلا لیا جاتا ہے، وتھ فیملی لکھ دیا جاتا ہے کارڈ پر، مگر یہ کہ اگر دیوار بیچ ہے اور اس کو معلوم ہے کہ ان کے بیٹا نہیں ہے تو یہ کہنے کے معنی کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو لائیے گا؟ اللہ کو تو سب علم تھا، ایسا تو نہیں کہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ پھر یہ آیت کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ؟ معبود سب کچھ تیری قدرت میں ہے، یہ تو ٹھیک ہے، مگر ایک رات میں کیسے بیٹا ہو جائے گا جو کل یہ بیٹے کو لے کے جائیں؟ ممکن ہے جواب دیں گھبراؤ نہیں، انتظام کرنا ہمارا ذمہ ہے، اسی لیے نفس علی کو مول لے کے رکھا تھا۔ نفس علی کو مول لے کے رکھا تھا۔ کیا اب محمد کو بیٹے ڈھونڈنے کی زحمت نہ کرنا پڑے؟ اور چلے تو ان دونوں بیٹوں کو لیے ہوئے چلے، حسن و حسین رسول کے بیٹے، حسن و حسین رسول کے بیٹے۔ اب سچے دل سے اور ایمان سے سوچیے آپ کہ قرآن میں رجسٹری ہو گئی، مہر لگ گئی کہ یہ رسول کے بیٹے، چنانچہ حسن و حسین کو فرزند رسول کہا گیا۔ جن لوگوں نے امام نہیں مانا، جن لوگوں نے معصوم نہیں مانا، جن لوگوں نے ظلم کیے، انہوں نے بھی فرزند رسول ہونے سے انکار نہیں کیا۔ اس لیے فرزند رسول ہونے سے انکار نہیں بن پڑا کہ قرآن میں ابنانا کا لفظ موجود ہے، لہذا یہ رسول کے بیٹے۔ اسلام کی تاریخ کے اندر جو مرحلے ہیں اور جو مشکلیں ہیں اور جو معاملات ہیں وہ قابل غور ہیں۔ حکومت کی طلب، دنیا کی لالچ، اقتدار کی ہوس، چند درہم اور چند دینار، تھوڑی سی زمین، تھوڑے سے کھجوروں کے درخت، ان پر ایمان بکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اسلام میں تباہی و بربادی آئی ہے۔ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور سچائیاں سوچتے نہیں ہیں۔ اسلام کی تاریخ رسول اللہ کے 100 برس کے اندر کتنی خوچکاں ہے اور کتنی عبرتناک ہے اور کتنی تکلیف دہ ہے، یہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن آج بھی ہر مسلمان کے گھر میں ہے، اور قرآن میں آج بھی ابنانا کا لفظ موجود ہے، اور تفسیروں میں آج بھی ابنانا کی تفسیر میں حسن و حسین کا نام لکھا ہے۔ تو یہ آج نہیں لکھا گیا ہے، یہ رسول کے زمانے سے ہے، یہ اس دن سے ہے جس دن سے سرور کائنات مباہلے میں لے کے نکلے تھے۔ تو بنص قرآنی
حسن حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ خدا جس نے حسب و نسب کو خلق کیا ہے، وہ خدا جس نے رشتوں کو بنایا ہے، وہ خدا کہہ رہا ہے کہ حسن حسین رسول کے بیٹے ہیں۔ اب آپ کو اختیار ہے، چاہے خدا کی مانیے چاہے دنیا کی مانیے، اس لیے کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ رسول کے دنیا سے جانے کے 50 برس کے اندر امت نے ابو سفیان کے بیٹوں کا ساتھ دیا، محمد کے بیٹوں کو چھوڑ دیا۔ عالم اسلام اس کا کیا جواز پیش کرے گا؟ اور دنیا اس کے لیے کیا کہے گی کہ یہ کیا ہوا؟ لیکن ظلم و جور، قتل و غارت گری آج کی نئی چیز نہیں ہے، ہم 1400 برس سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہم 1400 برس سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اگر تاریخ کے ورق پلٹے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا نے رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ زخمی ہوئے، وطن چھوڑا، فاقے کیے، شاد ابو طالب میں محصور رہے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور اس دنیا نے کتنی تکلیفیں دیں۔ کہ یہ اس کا تذکرہ نہیں کیجیے، وہ تو زمانے کفر کی باتیں تھیں۔ وہی کافر جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے آل رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ علی کو کتنا ستایا، فاطمہ کو کتنا رلایا، حسن و حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا، کربلا میں کیا ہوا، اور یہ سب رسول کے 50 برس کے اندر ہوا۔ سفر سن 11 ہجری یا بروایت ربیع الاول سن 11 ہجری، مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے، جو بھی ہو۔ 10 محرم سن 61 ہجری کے بعد ہی آتا ہے، پہلے نہیں آتا۔ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اگر سفر ہے تو دوسرا مہینہ ہے، اگر ربیع الاول ہے تو اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے۔ رسول کے دنیا سے گئے کو پورے 50 سال نہیں ہونے پائے تھے، کچھ دن باقی تھے کہ حسین کربلا میں شہید کر دیا۔ اور شہید کرنے والوں میں نہ کافروں کا ہاتھ تھا، نہ یہودیوں کا ہاتھ تھا، نہ عیسائیوں کا ہاتھ تھا۔ شہید کرنے والوں میں مسلمانوں کا ہاتھ تھا۔ سب مسلمان تھے، سب کلمہ گو تھے، سب محمد رسول اللہ کہتے تھے، جن کے نرغے میں نبی کا نام سے شہید کیا گیا۔ آج دنیا
جو چاہے کہے، لیکن کوئی 150 آدمی نہیں تھے جنہوں نے مل کے حسین کو مار ڈالا ہو، جو کہا جائے کہ وہ کسی مخصوص نظریے کے مالک تھے۔ کوفے اور شام کی فوجیں حسین کے قتل کے لیے جمع ہوئی تھیں، اور وہ سب وہی تھے جو ایک طرف رسول کا کلمہ پڑھ رہے تھے، دوسری طرف نبی کی نماز سے وہ پانی بند کیے تھے۔ حسین نے بڑی مظلومی سے اپنی جان دے دی، اور یہ مظلومی رنگ لائی۔ یہ مظلومی رنگ لائی، اور اس مظلومی نے بہتیرے انسانوں کے دلوں پر وہ اثر قائم کیا کہ آج دنیا کے ہر گوشے میں محرم منایا جاتا ہے۔ محرم کی لڑائی کو 1350 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی وہی شان ہے، اور اسی طرح غم حسین تازہ ہے۔ آج کی رات بھی محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہو چکا ہے۔ نبی کا نواسا ہمارے گھر مہمان آ چکا ہے۔ یا عبداللہ الحسین، یہ غلام، یہ کنیزیں، یہ سب آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ مولا، کربلا میں ظالموں نے آپ کا استقبال نہ کیا، آپ کا پانی بند کر دیا۔ آج جگہ جگہ سبیلیں بنا کے لوگ پانی پلانے میں مصروف ہوتے ہیں، تاکہ کوئی راہگیر، کوئی راستہ چلتا ہوا انسان اگر پیاسا ہے تو اتنی دیر پیاسا نہ رہے کہ اپنی منزل تک پہنچے یا اپنے گھر تک پہنچے، بلکہ راستے میں پانی کی سبیل موجود ہے، وہ پانی پی سکتا ہے۔ آج جگہ جگہ پانی پلایا جا رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر حسین ایک بھاری لشکر لیے ہوئے کربلا میں آتے اور فرات پر ان کا قبضہ ہوتا، تو جس طریقے سے ان کے باپ نے دشمن پر پانی کھول دیا تھا، حسین بھی دشمن پر پانی کھول دیتے، کسی پر پانی بند نہ کرتے۔ راستے میں ہر کے لشکر کو سیراب کر کے حسین اپنا مزاج بتا چکے تھے کہ ہم کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ تو فرات پر تو قبضہ ہوتا، خیام حسین میں پانی تو ہوتا، لیکن آج ساری دنیا میں جگہ جگہ سبیلیں نہ ہوتی۔ اس 3 دن کی پیاس نے اس سے 1300 برس کے عرصے میں
کتنے کروڑ سبیلوں کو جنم دیا ہے. لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں حساب نکلے. لیکن ایک شہر میں نہیں لگتی. جگہ جگہ نیاز تقسیم ہوتی ہے، کوئی بھوکا نہ رہے. اسی لیے ہمارے چوتھے امام کے سامنے جب کھانا آتا تھا تو گریہ فرماتے تھے واللہ قتل ابی جہل، خدا کی قسم میرا بابا بھوکا مار ڈالا گیا. جب پانی سامنے آیا واللہ قتل ابی عطشان، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا. جب کسی نے کہا مولا صبر کیجئے، کہا تم نے انصاف نہ کیا، یعقوب کا ایک بیٹا کھو گیا تھا، اتنا رویا